پڑھنے کا، انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے طالب علم وہ سوالات حل کر رہا ہے جو سوالات امتحان میں آئیں گے نہیں۔ ارے جب اماموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، کائے کو حل کر رہا ہے؟ قبر میں پوچھا جائے گا، یہ 3 ہی سوال ہے۔ تیرا رب کون؟ ابھی حدیث پڑھا میں نے، اللہ۔ تیرا دین کیا؟ بولے اسلام۔ تیرا نبی کون؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا امام کون؟ یہ 14 سوال ہے۔ تیرا امام کون؟ یہ 14 سوال ہے۔ یہ 14 سوال ثابت کر دو، مقلد ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ غیر مقلد کا چورن ہمیں مت دو، ہم نے یہ چورن بہت کھایا ہوا ہے، یہ چورن مت دو ہمیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کو ماننا آپ ضروری سمجھتے ہیں اس کو ثابت تو کرو۔ ہم کہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ثابت تو ہونا چاہیے۔ اب 2 2 5 منواؤ گے تو بچہ بھی نہیں مانتا۔ 2 and 2 are 4، 2 and 2 are 5، یہ تو مانے گا نہیں، 5 ہوتے ہی نہیں۔ اب 5 منوا رہے ہو۔ عیسائی لوگ 1 3 اور 3 1 منواتے آ رہے ہیں ڈنڈے کے دور سے، اب یہ 1 4 4 1 منواتے آ رہے ہیں بیچارے، کیسے مانا جائے بتائیے؟ اب ایک بورڈ کے اوپر لکھ دیا جائے 3 and 3 is equal to 6، یہ تو برابر ہے، لیکن 3 and 3 make 7، یا تو بچہ ہی کھڑا ہو جائے گا، سر آپ غلط لکھ رہے ہیں، آپ غلط لکھ رہے ہیں۔ وہ ڈنڈے کے دور سے منوایا جا رہا ہے۔ اور اپنی امیج برقرار رکھنے کے لیے بیچارے ڈوبتے کو جیسے تنکے کا سہارا ہوتا ہے، الغریق یتعلق بقشۃ، بس بیچارہ لٹکا ہوا ہے ایک خس و خاشاک پکڑ کر کے، کب تک لٹکا رہے گا؟ ہم بھی دیکھیں گے نا، کاغذ کناؤ کب تک چلا رہے ہو؟ ہمارے پاس کاغذ کناؤ نہیں، ہمارے پاس کشتی نوح ہے، جس میں جو سوار ہوا بچ گیا۔ اور کشتی نوح در حقیقت کتاب و سنت ہے۔ اس کشتی سے جو نکلا ڈوبا، اور اس کشتی کے اندر جو آیا وہ بچا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا پانی کا، اور جتنے ایمان والے تھے سب بیٹھ گئے کشتی کے اندر، بچے وہی جو کشتی میں تھے، اور جو لوگ کشتی کے باہر تھے سب کے سب ڈوب گئے، یہاں تک کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے سامنے ڈوب گیا، آپ بچا نہیں سکے۔ تو یہ کتاب و سنت کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح۔ اس کشتی کے اندر جو آیا وہ نجات پا گیا، اس کشتی کے باہر جو گیا اس کا کام خراب ہوا، تباہ و برباد ہوا، ڈوب گیا، وہ ڈوب گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں بنیادی طور پر قرآن حکیم کو پکڑنا ہے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر قرآن حکیم کی، قرآن حکیم کی تفسیر حدیث، حدیث کے بغیر قرآن، قرآن کے بغیر حدیث سمجھنا بہت مشکل ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم۔ اور ایک نقطہ اور بتا دوں، آج ہم لوگ بہت سارا علم پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، ڈاکٹری پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جانتے ہیں قرآن نام کا ہے کس لیے پڑھا ہے اس کا؟ علامہ زجاج نے ایک عجیب معنی بتایا اس کا، کہ علامہ زجاج لکھتے ہیں، بہت بڑا نحوی ہے، بہت بڑا ادیب ہے عربی کا، کہتا ہے کہ قرآن یہ لفظ قراء سے بنا ہے، قراء جمع، یعنی قرآن کا مطلب ہوا کہ یہ جمع کیے ہوئے ہیں، جمع کیے، کیا مطلب؟ اس میں دنیا کے تمام علوم بند ہیں، اولین اور آخرین دونوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک حدیث سے ثابت ہے، حدیث اس طرح۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من اراد العلم فليصفر القرآن فإن فيه علم الاولین والآخرین، رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر۔ امام طبرانی اس حدیث پاک کو معجم الصغیر کے اندر لائے، اور علامہ البانی نے اس کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو علم چاہیے، من اراد العلم، جو آدمی علم کا ارادہ کرے فلیصور القرآن، صور یصور سے صور یصور تدبر یتدبر، فلیصور القرآن فلیتدبر القرآن، قرآن حکیم پر غور کرے، تو فإن فیہ علم الاولین والآخرین، اس لیے کہ اس قرآن کے اندر پہلے لوگوں کا اور بعد میں آنے والے لوگوں کا علم جمع ہے۔ اللہ اکبر، ایک کتاب پڑھ لو دنیا کا سارا علم آ جائے گا۔ آپ کو بایولوجی پڑھنی ہے، اس کی بنیاد اللہ نے فراہم کر دی، زوولوجی پڑھنی ہے، اس کی بنیاد بھی فراہم، فزکس اس کی بنیاد قرآن نے فراہم کی۔ جی ایٹم جو ہے، یہ فزکس جو ہے ایٹم سے بحث کرتی ہے، اور قرآن حکیم نے ایٹم کے اوپر جو بنیاد ہے فزکس کی، کتنا شاندار تبصرہ کیا ہے۔ وقت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد قرآن حکیم نے فراہم کی۔
یہ اس کتاب حکیم کا اعجاز ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ یہ کتاب جس امت کو دی گئی تھی اس نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور ان لوگوں نے جو ہمیشہ اس کتاب کے مخالف رہے انہوں نے اس کتاب کے اوپر ریسرچ کیا، اور آج دنیا میں فتنہ پرور بن کر کے پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں۔ کاش مسلمان اس کتاب عزیز سے اپنا ربط پیدا کرتے، اس کتاب عزیز سے اپنا تعلق استوار کرتے تو دنیا میں انہیں عزت ملتی، سر اٹھا کر جیتے۔ گویا ہماری خواری، ہماری ذلت، ہماری ہلاکت، ہماری ضلالت دنیا صرف ایک ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم سے ہمارا تعلق ختم ہو جانا، تعلق انقطاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا دیر ہو گئی مجھے آنے میں، اس لیے گاڑی کا وقت ہو گیا، مجھے نکلنا چاہیے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، کبھی پھر آئے تو انشاءاللہ اگر وقت ملا تو تفصیل سے آپ